بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، لیلۃ القدر سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر کسی لاپرواہی یا کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے وظیفے کو دے دو۔ اسے برکت والی، عظمت والی، سعادت والی نورانی رات کہا جاتا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات کو بھی کرنا ہے، 23 کو بھی کرنا ہے، 25، 27 اور 29ویں رات کو بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ 5 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات موجود ہے۔ ہمیں 5 راتوں میں یہ وظیفہ کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انشاءاللہ 11 بار پڑھنے سے آپ رب کو راضی کر لیں گے، رب کو منا لیں گے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بخشش ہو جائے گی، آخرت سنور گئی۔ اب رب کہتا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، جا تجھے ایک نئی زندگی دی، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ مانگنا پڑے گا، نہ ٹھوکریں، ہر شے کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ اب آپ نے فوری طور پر رب کو منانے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، رب سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ قدر کا وظیفہ ہے۔ سورہ قدر میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ یہ سورہ قدر ہے۔ میں آپ کو کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں بتا رہا، میں رمضان کی 5 طاق راتوں کے وہ خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں جن سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب اعمال ہیں۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کیا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، کیسے رب کو منایا جاتا ہے۔ یہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل و برکات کو کیسے سمیٹا جاتا ہے، تو آج جو عمل بتا رہا ہوں ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے سورہ قدر کو صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ہر کسی کو سورہ قدر زبانی آتی ہے، اگر نہیں آتی تو میں آپ کی آسانی کے لیے آپ کو اسکرین پر بھی دکھا دوں گا۔ ان طاق راتوں میں جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتا ہے اور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ سے ندامت شرمندگی سے مانگی توبہ قبول ہو چکی۔ اب دنیا اور آخرت سنور چکی ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھ لینا۔ اگر اس کی اہمیت و فضیلت کو دیکھنا چاہتے ہو تو سورہ قدر کے لفظی معنی کو یعنی اس کے ترجمے کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ اگر میں بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ کو وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ آپ نے 10 بار سورہ قدر پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران یہ غور کی بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھیں گے تو بھائی نقصان آپ کا ہے۔ میں نے تو رب کی رضا کے لیے اپنا حق ادا کر دیا۔ سورہ قدر کو 10 بار پڑھتے دوران جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھو گے، انشاءاللہ آج جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل رات ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جا رہی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑی گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک نیکی پر 70 نیکیاں۔ 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے، اور ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنے والے کو اس رات میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو آپ خود حساب لگا لیجئے کہ سورہ قدر کو 10 بار پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑوں روپے سے رب کی ذات نوازے گی، کتنے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27
27ویں اور 29ویں رات آپ نے ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنے ہیں۔ آپ نے سورہ قدر کو جیسے ہی 10 بار پڑھنا شروع کرنا ہے تو 10 حاجات کو لے کر بیٹھنا۔ یہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، یہ عظمت اور برکت والی راتیں ہیں۔ 10 بار سورہ قدر پڑھنا شروع کرو گے تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے۔ جیسے ہی کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات ان 5 طاق راتوں میں سورہ قدر پڑھنا شروع کرے گا تو فرشتے آپ کو حصار میں لے لیں گے، اور 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران دل میں جو جو مانگتے چلے جاؤ گے، غیبی فرشتے فوراً آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کرتے چلے جائیں گے۔ جب فرشتے کسی بندے کو اپنے حصار میں لے لیتے ہیں، اس پر نظر بد، حسد، جادو، جنات، دنیا کی کوئی طاقت کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر آپ پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یہ 3 اعمال کر لیجئے گا۔ سورہ قدر 10 بار پڑھنی ہے، اور انشاءاللہ 10ویں بار سورہ قدر مکمل ہونے سے پہلے آپ کا جسم لرز جائے گا، آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، یا آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے فرشتے آپ کے قریب کھڑے ہیں، غیبی فرشتے آ چکے ہیں، آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اور یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوگا؟ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوگا جو 3 اعمال کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھے گا۔ دوسرے نمبر پر لیلۃ القدر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آج آپ کو 3 کام بتائے ہیں، ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج وہ دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ نہیں آتا، آج ہر شے بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا۔ ہر دعا انشاءاللہ اس کی قبول ہو جائے گی، ہر حاجت اس کی پوری ہو جائے گی۔ اور آج کوئی رب کی رحمت کو، رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ 3 کام کیجئے گا، کیونکہ آپ ایک ہاتھ سے مانگ رہے ہوں گے، دوسرے ہاتھ میں فرشتے انشاءاللہ آپ کے رکھ رہے ہوں گے۔ یہ نصیب کے مقدر کے ستارے چمکانے کا وقت ہے۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو آخر میں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، الحمدللہ یا ربی 1 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے پہلا وظیفہ رب کو منانے کے لیے پڑھا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے، کیونکہ کامیابی کا راز صرف اسی میں ہے کہ ہم توبہ قبول کروائیں، ہم رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ قدر پڑھ کر آپ نے خزانوں کو لوٹ لیا، اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا، رب کریم سے دنیا کی ہر شے کو پا لیا، کیونکہ 10 بار سورہ قدر پڑھنے سے آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے 10 بار سورہ قدر پڑھتے دوران جس کو جو چاہیے زیادہ سے زیادہ مانگیے گا، وہ رب کی ذات دینے پر قادر ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ جب ہر شے کو پا لیا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو چکا، تمام پریشانیاں ختم، ہر دعا قبول ہو چکی، تو رب کا شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ رب شکر کرنے والے کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، شکر کرنے والے کو اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ اب آپ رب کریم کے لاڈلے ہو چکے ہیں تو الحمدللہ یا ربی کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دل ہی دل میں جتنے خوبصورت انداز سے ہو سکتا ہے رب کا شکر ادا کیجئے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا،
اس کی برکتوں رحمتوں عظمتوں سے مالا مال فرمایا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے یہ 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ دنیا کی ہر شے پانا چاہتے ہو، دنیا کی رب کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو۔ ان 5 طاق راتوں میں یہ 3 اعمال، صرف یہ 3 اعمال ہی کر لو تو لیلۃ القدر کی رات میں کافی ہے۔ یہ 3 اعمال ہی لیلۃ القدر کی رات کے خزانے ہیں۔ یہ وہ راز ہے جو مستند اور جامع اعمال ہیں جو اللہ والے کیا کرتے تھے۔ ان راتوں میں آپ یہ 3 اعمال کیجئے گا، ساری زندگی انشاءاللہ دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، عمل مکمل ہو چکا۔ آخر میں آپ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگیے گا، جو مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا مانگو گے، انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔